علی اصغر چشاتو باز کن پاشو مادر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں MK مارکیٹنگ اور میں ہوں عریش فاطمہ. ناظرین کرام، آج ہے 9 محرم الحرام اور کل ہے 10 محرم. کل سب شہید ہو جائیں گے اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے آخری شہید ہیں. آج ہی کے دن یعنی 9 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے دشمن کی فوج کو ایک دن کی مہلت دی تھی، اور یہ مہلت اس لیے دی تھی کہ تم لوگ سوچ لو کہ کیا کرنے جا رہے ہو، تم لوگ سوچ لو کہ تم رسول کے نواسے کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہو. امام اپنے خیمے میں تشریف لائے اور سب لوگوں کو بتایا کہ دیکھو کل 10 محرم الحرام ہے، کل میں شہید ہو جاؤں گا، تم سب شہید ہو جاؤ گے. دیکھو اگر اس وقت تم لوگوں میں سے کوئی بھی جانا چاہتا ہے نا تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں گا، میں تم لوگوں کو منع نہیں کروں گا. اور پھر امام نے چراغ بجھا دیے. خیمے میں جب مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب میں نے چراغ کی روشنی ختم کر دی ہے، اب تم لوگوں میں سے کوئی جانا چاہتا ہے نا تو میں نہیں دیکھوں گا، چلے جاؤ. پھر وہ چراغ دوبارہ جلائے گئے. جب امام حسین نے وہ چراغ دوبارہ جلائے نا تو کیا دیکھا کہ تمام صحابہ اپنی گردنوں پر تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ یا امام، ہم اپنی گردنیں کاٹنے کو بھی تیار ہیں اگر آپ حکم دے دو، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہاں سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. شہادتوں کا سلسلہ اصحاب سے شروع ہوتا ہے اور پھر آج ہی کے دن امام حسین علیہ السلام کے خاندان سے شہادتیں شروع ہوتی ہیں. سب سے پہلے شہادت علی اکبر کی ہوئی. دنوں کی مناسبت سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے آئے ہیں، لیکن آج ہے 9 محرم الحرام، یہ دن ہے ہی شہادتوں کا. تو سب سے پہلے شہید ہوئے علی اکبر. جب علی اکبر شہید ہوئے نا تو شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کی چہرے کی طرف دیکھا، کیونکہ علی اکبر شبیہ رسول ہیں، شبیہ پیغمبر ہیں. بولنے کا طریقہ، اخلاق، بات چیت کرنے کا طریقہ، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، اور خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اکبر، کاش تیرا تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا، پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کو الوداع کہنا کتنا آسان ہے. علی اکبر گئے، شہید ہو گئے. علی اکبر کے بعد شہزادہ قاسم شہید ہوئے، اور کربلا میں 2 لاشیں ایسی ہیں جن کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا. ایک لاش وہ شہزادہ قاسم کی ہے اور دوسری لاش وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے. شہزادہ قاسم کے بعد غازی عباس شہید ہوئے. غازی عباس پانی لینے کے لیے جا رہے تھے بی بی سکینہ کے لیے. ایک بازو ایک مقام پر شہید ہوا، دوسرا بازو دوسرے مقام پر شہید ہوا جس کو کف عباس کہتے ہیں، اور اس طرح حضرت عباس علمدار بھی شہید ہو گئے. پھر 9 محمد شہید ہوئے جن کو جناب زینب نے خود تیار کیا اور امام حسین علیہ السلام نے خود گھوڑے کی زین پر بٹھایا، اور اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے. لیکن یہ تو تھے 9 محمد. ایک امام حسین علیہ السلام کا 6 ماہ کا علی اصغر بھی تھا جو آج کے دن سے خاص مناسبت بھی رکھتے ہیں. علی اصغر کی شہادت کی جب باری آئی تو ایک ایسا تیر چلانے والا لے کر آیا گیا مخالف فوج کی طرف سے جس نے بہت بڑے بڑوں کو بڑی آسانی سے مار دیا. کیونکہ اس کو پریکٹس تھی تیر چلانے کی تو اس ظالم کو لایا گیا علی اصغر کے لیے. جب وہ تیر کمان میں ڈالتا تھا اس سے تیر نہیں چلایا جاتا تھا، وہ پھر تیر کمان میں ڈالتا تھا اس سے تیر نہیں چلایا جاتا تھا. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، تو نے تو بڑوں بڑوں کو مار دیا ہے، اب یہ چھوٹا سا بچہ تجھ سے کیوں نہیں مارا جا رہا؟ اس نے کہا کہ میں جیسے تیر کو اٹھاتا ہوں نا، خیمے سے کوئی پردہ کبھی دائیں اٹھتا ہے کبھی وہ پردہ بائیں ہوتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس بچے کی جو ماں ہے وہ اس کو خیمے سے دیکھ رہی ہے. اور اس ظالم نے بس تیر چلایا، اور وہ تیر بہت بڑا تھا لیکن صغیر بہت چھوٹا تھا. اور پھر یہ شہادت جو ہے علی اصغر نے بھی اپنے بابا کی وجہ سے شہید ہوئے اس کربلا میں، صرف دین کو بچانے کے لیے، صرف اپنے امام حسین علیہ السلام کے لیے.
اور پھر کربلا کے آخری شہید ہیں امام حسین علیہ السلام، جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اجازت۔ خیلی دعا کردم نشد، مشکو بغل کردم نشد، داداش حسین شرمندتم، رفتم که برگردم نشد، چشمام نمیبینه داداش، بدجوری دستام خاکیه، هر کار میشد کردم نشد، شرمنده مشکم خالیه. از ناقه افتادم زمین، دستم برام کاری نکرد، تا خیمه ها